الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت مبارکہ نمبر 5 ہے، جو کہ 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ دوسرا جملہ۔ و ایاک نستعین دوسرا جملہ ہے، ایاک نعبد پہلا جملہ ہے۔ اور پہلے جملے میں جو چیز ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً ثابت کی گئی ہے وہ عبادت ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، اس کے حوالے سے مفسرین اور اہل لغت کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جن سے انشاءاللہ العزیز عبادت کا مفہوم اور معنی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ علامہ واحدی کہتے ہیں معنی العبادت الطاعت مع الخضوع والتذلل وهو جنس من الخضوع لا يستحقه الا اللہ۔ عبادت کا معنی ایسی اطاعت اور فرما برداری ہے جس کے ساتھ خضوع و خشوع، تذلل و انکساری شامل ہو، اور خشوع و خضوع، عز و انکساری ایک ایسی وصف ہے، ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے کہ جس کا سزاوار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور ایسا خشوع و خضوع جس سے زیادہ عاجزی ممکن نہ ہو وہ عبادت ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ عبادت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں معنی العبادت فی اللغہ الطاعت مع الخضوع ومن هذا یقال طریق معبد۔ لغت میں عبادت کا معنی ایسی اطاعت ہے جس کے ساتھ خشوع و خضوع شامل ہو، اور اسی سے طریق معبد ایسے راستے کو کہتے ہیں، یعنی معبد عبادت سے بنانا ایسا راستہ جس پر بہت زیادہ لوگ آئے جائیں، جو بڑا کہہ لیں کہ منکسر ہو، جو بڑا جس پہ لوگ بہت زیادہ چلیں۔ ابن الخطیم رحمہ اللہ تعالی عبادت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں العبادت عبارت عن الفعل الذي یؤتی به لغرض تعظیم الغیر۔ عبادت ایسے فعل سے عبارت ہے کہ جو غیر کے لیے تعظیم کی غرض سے کیا جائے۔ اور اسی طرح علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالی عبادت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں والعبادت اقصی غایت التذلل، عبادت جو ہے تذلل کی انتہا ہے، انتہائی درجے کی عجز و انکساری جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور پھر وہ بھی جو ہے نا بطور دلیل اسی جملے کو پیش کرتے ہیں کہ اسی سے طریق محبت بنا ہے۔ تو ان ساری عبارتوں سے جو عبادت کے حوالے سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی درجے کی عاجزی کو عبادت کہتے ہیں، اور ایسی عز و انکساری کہ جس سے بڑھ کر اور عز و انکساری ممکن ہی نہ ہو وہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ عبادت کے اگر ہم دیکھیں نا قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہوئے کتنے معنی ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت قرآن کریم میں 3 معنی میں مشتمل ہے۔ 3 معنی میں قرآن کریم میں لفظ عبادت استعمال ہوا ہے۔ پرستش کرنا، پوجا کرنا، یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا عبادت کا معنی اطاعت و فرما برداری ہے، اور تیسرا معنی ہمہ وقت کی بندگی اور غلامی ہے۔ اور جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں نا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ تینوں ہی معنی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی یہ تینوں ہی معنی یہاں مراد ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں، اور ہمہ وقت ہم تیری ہی بندگی اور تیری ہی غلامی کرتے ہیں۔ تو ایاک نعبد میں جو عبادت کا معنی ہے وہ آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے اگر ہم قرآن کریم کے تینوں معانی کو سامنے رکھیں، اور تینوں معانی کا انطباق یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں، اور ہمہ وقت جو ہے ہم تیری بندگی اور تیری غلامی کرتے ہیں۔
عبادت کی اگر قسمیں دیکھی جائیں نا تو عبادت کی 3 قسمیں ہیں، قلبی، بدنی اور مالی۔ تینوں کا ذکر تحیات میں موجود ہے، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو عبادت خواہ قلبی ہے، خواہ بدنی ہے یا مالی ہے، اس کا سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کی حقدار ہے۔ اور اسی طرح ایک اور لحاظ سے ہم دیکھیں نا تو عبادت کی 2 قسمیں ایک اور لحاظ سے بھی بنتی ہیں، عبادت بالتسخیر اور عبادت بالاختیار۔ عبادت بالتسخیر سے مراد یہ ہے کہ جو لازماً عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس میں اختیار کوئی نہیں ہے۔ جیسے تمام مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو یہ عبادت کی وہ قسم ہے جس میں اختیار نہیں، اور دوسری عبادت کی وہ قسم ہے جس میں اختیار ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے معاملات میں جو ہے وہ اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم نیکی اور بدی یہ کر سکیں، اسی بنیاد پہ دوزخ اور جنت ہے نا، جس طرح سورہ دہر میں آتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اب یہ سیدھے رستے پہ چل کے خواہ اللہ کی بندگی کر لے اور شکر گزار بن جائے، یا پھر اس کی جو ہے نافرمانی کر کے ناشکرہ بن جائے۔ تو عبادت کی ایک لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، عبادت بالتسخیر اور عبادت بالاختیار۔ تو خواہ عبادت بالتسخیر ہو یا عبادت بالاختیار ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ خلاصہ کے طور پر ہم آخر میں یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ عبادت خواہ وہ پرستش اور پوجا کی شکل میں ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اطاعت و بندگی کے معنی میں آئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہمہ وقت کی غلامی ہو یا پھر وہ بندگی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ عبادت خواہ زبان سے ہو، عمل سے ہو یا دل سے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ عبادت اختیار سے ہو یا پھر تسخیر سے ہو، ہر قسم کی عبادت کا سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی اور عبادت اس طریقے کے مطابق جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔